ہارون مامون نے مکاری دکھائی، اور وہ چیز جو دوسرے نے نہیں کی اس نے کی. اس نے امام کو مدینہ سے منتقل کیا خراسان میں، طوس میں، موجودہ مشہد میں. اس نے امام کو مدینہ سے طلب کر کے خراسان لا کر اور خلافت و حکومت کی پیشکش کی کہ آپ حاکم بن جائیں. وہ کام جو تشیع کو کرنا چاہیے تھا، امت کو کرنا چاہیے تھا، وہ مامون الرشید نے کیا. امام نے قبول نہیں کیا، انکار کر دیا. اس لیے انکار کر دیا کہ امام نے اس سے فرمایا کہ یہ جو تو مجھے پیش کر رہا ہے اور تو نے خود جو سنبھالی ہے یہ مسند خلافت و حکومت کی، یہ تجھے حق تھا، تیرا حق بنتا ہے، اللہ کی طرف سے تو ہے، حاکم ہے. اگر تو اللہ کی طرف سے ہے تو بھی مجھے نہیں دے سکتا، چونکہ تیرے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے. اور اگر تیرا حق نہیں تھا تو کون ہونے والا ہے مجھے حاکم بنانے والا؟ اگر تجھے اللہ نے یہ حق دیا ہے، کہاں ہے؟ ثابت کر کہ یہ تیرا حق تھا. امام ہفتم نے ہارون الرشید کو یہی تذکر دیا تھا. ہارون الرشید نے لوگوں سے کہا کہ بنو امیہ کے زمانے میں جو آپ کا نقصان ہوا ہے، بنو امیہ نے جو لوٹ مار مچائی ہوئی تھی، تو سارے لوگ آئیں دربار میں آ کر اپنا نام لکھوائیں اور اپنی چوری چکاری جو بنو امیہ نے کی ہے وہ سب آپ کو بیت المال میں سے ملے گا. چاہتے یہ تھے کہ بنو امیہ کے ظلم کو وہ اجاگر کر کے اٹھا کے بنو عباس اپنی عدالت اور اپنی سخاوت لوگوں پہ ثابت کرنا چاہتے تھے. لوگ اسی چیز کے منتظر ہوتے ہیں. آج اگر کوئی بھی نام لکھنا شروع کر دے، کوئی ظالم ترین ٹرمپ پاکستان آ جائے اور آ کر کہے کہ پاکستان میں جتنے بھی یہ حادثات میں اور دھماکوں میں کام آئے ہیں، جانی نقصان ہوا ہے، وہ سارے لوگ آئیں آ کے اپنے نام لکھوائیں، شہیدوں کے نام لکھوائیں. آپ دیکھیں سب سے پہلے کون کھڑا ہوگا اس صف میں؟ قدیمی طریقہ ہے. یہی کام ہارون الرشید نے کیا کہ بنو امیہ نے جتنا ظلم کیا ہے، جتنا آپ لوگوں کا نقصان ہوا ہے، جتنا مال چوکھر ڈنگر آپ کے چوری ہوئے ہیں، جتنا اور کھیت کھلیان خراب ہوا ہے، وہ آئیں سرکاری خزانے سے آپ کو ملے گا. سب آ گئے، بڑے بڑے جن کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوا، جن کا ایک تنکا بھی نقصان نہیں ہوا، وہ بھی آئے. انہوں نے لکھوایا کہ ہمارے باغات تھے بنو امیہ نے اجاڑ دیے، ہمارے اونٹوں کا ریوڑ تھا بنو امیہ اس کو چوری کر کے لے گئے، جس کے پاس کبھی بلی بھی نہیں تھی وہ اونٹوں کے پیسے لے کے چلا گیا. کرتے ہیں عوام، یہی ہوتے ہیں. انہیں غرض نہیں ہوتی کہ کون اعلان کر رہا ہے. جہاں ایک دفعہ نکارہ بج جائے لنگر ہے، پھر نہیں سوچتے کہ کس کا لنگر ہے اور کون دے رہا ہے. یہ یو ایس ایڈ وہی لنگر ہے شیطان کا، اور اس شیطانی دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے دیکھیں مومنین، نابینا، اندھے، بے بصیرت کس دسترخوان پہ جا بیٹھے ہیں. اور ساتھ پھر بات بھی کرتے ہیں کہ یہ امریکہ کو برا بھلا کہتے ہیں، امریکہ تو ہمیں آٹے کی بوری دیتا ہے، انہوں نے آج تک کیا دیا ہے ہمیں. ساتھ باقاعدہ عوام نتیجہ بھی لیتے ہیں کہ یو ایس، امریکہ، یہ ظالم ریاست، اس نے تو ہمیں مرغی دی ہے، اس نے انڈا دیا ہے، وہاں پر اس نے بکری دی ہے ہمیں. یو ایس ایڈ یہی ہوتی ہے دیہاتوں میں، گلگت بلتستان میں. کسی کو آٹا دے دیا، کسی کو کلو چینی دے دی، کسی کو راشن دے دیا، اور وہ پھر خوش ہوتے ہیں. اب ان کے پاس اگر کوئی مذہبی متدین جوان مبلغ عالم چلا جائے تو پہلے بات یہی کرتے ہیں کہ تم نے آج تک ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ کوئی بکری دی ہے ہمیں؟ کوئی بکری کا بچہ لائے ہو ہمارے لیے؟ عوام کی توقعات یہی ہیں. حضرت موسیٰ جب آئے تو حضرت موسیٰ سے یہی کہا کہ ابھی مانو سلوا لو، ابھی راشن لو، منڈی کی چیزیں لو، یہ لو. فرعون تو ہمیں یہ دیتا تھا، آپ ہمیں کیا دیتے ہو؟ عوام یہی ہوتے ہیں. عوام کو اگر کہیں آ کر سعودی عرب کا بادشاہ کہے آ کر کسی بھی علاقے کے مومنین کو کہ تمہیں پل میں بنا دیتا ہوں، اسپتال میں بنا دیتا ہوں، تو وہ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. عوام کہیں گے ٹھیک ہے، آپ زندہ باد، انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. اسی طرح طاغوتوں نے امامت سے دور کیا ہے. یہی
نعرے لگا کر، عوام کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اس طرح سے دور کیا۔ ہارون الرشید نے یہی چال چلی اور ایڈ کا اعلان کیا، بنو عباس ایڈ، ابھی یو ایس ایڈ ہے، اس وقت بنو عباس ایڈ کا اعلان ہوا، سارے کھڑے ہو گئے، اس میں دے رہا ہے ان کو تھیلے بھر بھر کے، نقصان کی تلافی کر رہا ہے۔ امام ہفتم دیکھ رہے ہیں اس کا یہ سارا کام، روز اس کی مکاری چالاکی سب، تو امام نے اسی موقع سے فائدہ اٹھایا اور ہارون کو سب کے سامنے کہا کہ سب کے نقصان کی تلافی کر رہے ہو اور ہمارے نقصان کی نہیں کرتے تلافی، جو ہمارا نقصان ہوا ہے، اہل بیت کا، آئمہ کا جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی نہیں کرتے۔ تو ہارون نے فوراً خود ہی جواب دیا، کہا کہ آپ کی مراد فدق ہے، وہی باغ جس کو فدق کہتے ہیں، فدق ہے آپ کی مراد، خیبر کا نخلستان جو خلیفہ اول نے لے لیا تھا بی بی سے، وہ مراد ہے آپ کی؟ تو امام نے فرمایا ہاں وہی مراد ہے میری۔ تو کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، وہ آپ کو بھی ہم واپس کر دیتے ہیں، اگر دوسروں نے لوٹا ہے تو ہم واپس کرتے ہیں، آپ ذرا اس کی حدود بتا دیں کہ کتنا ہے، وہ مساحت طول و عرض اس کا بتا دیں کتنا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ اس کا طول و عرض یہ ہے کہ وہ مشرق میں ہندوستان کے ساتھ ملتا ہے اور مغرب میں افریقہ کے ساتھ ملتا ہے اور ادھر سے اس سمندر کے ساتھ ملتا ہے، یہ سارا فدق ہے ہمارا۔ تو حیرت سے امام کے منہ کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ تو ساری سلطنت ہے میری۔ تو امام نے فرمایا یہی حق ہے ہمارا، یہی امامت اسی کی خواہاں ہے، یہ تم نے غصب کر لیا ہے، یہی چاہتا ہوں۔ اور یہی سیاست امام کی تھی، امام ہفتم۔ اب کس طرح امام ہفتم جیسے مبارز امام کو، جنہوں نے ساری عمر زندانوں میں کاٹی، کیوں کاٹی؟ نماز پڑھنے کی وجہ سے، درس دینے کی وجہ سے، یا امامت کا وضاحت کی اور یہ کہا یہ امامت ہے اور یہ حق امامت ہے۔ امامت نظام ہے اور مملکت حق کے امامت ہے۔ امامت کا حق مملکت ہے، ملک ہے، یہ سلطنت ہے، یہ امامت کا حق ہے، یہ اللہ نے دیا ہے، تم نے غصب کر لیا ہے۔ ایسے تفکر رکھنے والے امام کو کون اپنے حال پہ چھوڑے گا پھر؟ ہارون الرشید جیسا ظالم۔ مامون سمجھتا تھا اور اسے معلوم تھا امامت کیا ہے اور یہ کس چیز کے خواہاں ہیں، لہٰذا اس نے یہ چال چلی اور آ کر کہا کہ یہ میری طرف سے آپ میرے جانشین آپ ہیں۔ جانشین نہیں، پہلے اس نے کہا کہ میں استعفیٰ دیتا ہوں، معزول ہوتا ہوں اور اپنی جگہ مسند پہ آپ کو بلاتا ہوں اور آپ کی بیعت کرتا ہوں، آپ حاکم بنیں۔ امام نے انکار کر دیا۔ آج اگر ہمارے اقتدار پسند یہ گروہ ہوتے شیعہ مشاورین امام رضا کے، تو وہ تو یہی کہتے کہ ہم تو تھانے میں ایک انسپیکٹر کے لیے بھی تیار ہیں لگنے کے لیے، آپ کو خلیفہ لگا رہے ہیں تو آپ قبول نہیں کرتے۔ آج کتنی کوشش ہے ہماری کہ ایک مومن کسی نہ کسی جگہ فٹ ہو جائے اس نظام میں۔ اب امام علیہ السلام کو تو وہ سارا اقتدار دے رہا ہے، پوری حکومت دے رہا ہے، پورا ملک و مملکت دے رہا ہے، سب کچھ، افواج، اور بہت بڑی مملکت تھی۔ آج جو 30-40 ملک ہیں یہ ایک مملکت تھی اس وقت، جو آج بڑے بڑے 30-40 ملک ہیں یہ ایک مملکت تھی ساری، اور اس مملکت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ رکا رہتا تھا، شام نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ ایک جگہ ڈوبتا تھا اسلامی مملکت میں تو دوسری جگہ اسلامی مملکت میں طلوع ہو جاتا تھا۔ اتنی وسیع تھی مملکت اسلامی۔ یہ ساری امام کے حوالے کر رہا ہے۔ امام نے فرمایا کہ یہ تیرا حق ہے، اگر تیرا حق ہے اللہ کی طرف سے تو دینے کا مجاز نہیں ہے، اور اگر تیرا حق نہیں ہے تو غاصب ہے، تو میں ایک غاصب سے لوں، یہ ایک غاصب کا جانشین بنوں، ایک غاصب کے سے لے کر میں حاکم بنوں کہ وہ مجھے ہدیے میں دے رہا ہے، اپنا نائب بنا کے دے رہا ہے۔ اور یہ امامت نہیں ہے، امامت کو حق حکومت اللہ نے دیا ہے، نہ ہارون مامون الرشید نے۔
اس دور میں امام نے وہ عصر گزارا اور آج اس امام کی ولادت ہے۔ موضوع کو دور لے گئے ہیں شیعہ، امامت کے موضوع کو کہیں سے کہیں لے گئے ہیں۔ ذرا سی بات تھی، فسانہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستاں کے لیے۔ وہ بات اصل میں امامت کی تھی، بات اصل میں ولایت کی تھی، بات اصل میں حکومت کی تھی، بات اللہ کے حق کی تھی، نظام کی تھی، لیکن فسانہ عجم نے اسے داستان بنا کے، افسانہ بنا کے کچھ اور بنا دیا ہے۔ اور آج ہم ولادت کے دنوں میں جشن گزار کے اور اپنی عقیدتوں کا اظہار کر کے برخاست کر دیتے ہیں محفلیں، اور نظام امامت وہیں پہ رہتا ہے جہاں تھا۔ یہ ایام ائمہ کے تقاضائے عہد رکھتے ہیں۔ ان ایام کا تقاضا ہے انسان سے کہ یہ امامت کے یادگار دن ہیں، اور امت اسلامیہ پیروان امامت، انہیں امامت کی طرف رجوع کرنا ہے۔ یہ دن اس عہد کے ہیں کہ امامت کی طرف رجوع کریں، جس سے سمجھوتا کر لیا ہے ان کو کل عدم کرو اور رجوع کرو امامت کی طرف۔ بہت ساروں سے سمجھوتا کر لیا ہم نے، طاغوتوں سے سمجھوتے کر لیے، ہر کثیف ترین نظام سے سمجھوتا کر لیا، امامت سے روٹھ گئے۔ کیوں روٹھ گئے؟ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، اور تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں